حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جس دن یہ ڈھیل سے معاملہ ڈیل تک فائنل ہو گیا اس دن ہماری چھٹی ہے، اس لیے وفاقی حکومت جو ڈیل قریب پہنچے گی زیادہ سختی کرے گی تاکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ دوبارہ انہی اپنی پرانی اسٹیٹمنٹوں پر چلے جائیں کہ جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دیتی تھی کہ وہ دیکھیں بٹ صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے عام الیکشن کے اندر ایک بڑا بھاری مینڈیٹ لیا تھا اور ان سے مینڈیٹ لیا گیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی کو پھر سائڈ لائن کر دیا گیا۔ میرے نزدیک تو یہ جو جمہوریت کے لیے کوئی بہت اچھا شگون نہیں کہا ہے۔ جا رہا ہے کہ دو وفاقی وزراء بھی موجود تھے اور اس میں جو انہوں نے شرائط رکھی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور الیکشن ریورس اور مینڈیٹ اور یہ ساری چیزیں جس کو حکومت نے رد کر ہیں وہ، اور خواتین بینک خصوصی طور پہ ان کی میٹنگز جاری ہیں جو ذرائع میں بتا رہے ہیں۔ جہاں تک میاں والی کی بات ہے، میاں والی کے لوگ خان کے لور ہیں، وہ پیدل بھی آ جائیں گے، ان کے لیے کے سب پراپیگنڈے یہ اگر ڈیل ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی اور وہ پھر آرڈر جاری کرے گی متعلقہ حکومت کو۔ سارا سلسلہ جاری ہے۔ انتظامیہ پوری کوشش کرے گی کہ یہاں اسلام آباد میں ایک بڑا اجتماع نہ ہو سکے، اور پی ٹی آئی پورا کوشش کرے گی کہ ہم نے جس طرح کا ماحول کریٹ کیا ہے یا جس طرح کی آواز کی ہے کہ ہماری فائنل کال ہے اور ہم کفن بند کرائیں گے، وہ بھی پورا زور لگائیں۔ آپ نے آج سے 20-25 روز پہلے یہ بات سٹارٹ کی تھی کہ ڈیل شروع ہو گئی ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور جس کو بعد میں لے کر سارا بیانیے کو لے کر پھر لوگ آگے بڑھے اور نیشنل چینلز بھی اس پر ڈسکشن شروع ہوئی۔ نیائی صاحب پنڈی وال بھی ہیں، میاں والی وال بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں۔ بتائیں جی نیائی صاحب، تھوڑے نیائی صاحب کے حوالے سے کبھی ڈیل کی بات ہوتی ہے، کبھی ڈیل کی بات ہوتی ہے، گرفتاریاں کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے خان کی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خان کے پاس بیانیہ یہ حکومت کے خلاف تھا یا نواز شریف کے خلاف تھا۔ اگر آج خان ان سے ڈیل کر لیتا ہے تو اس کا سارا بیانیہ ہی دفن ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ڈیل کے سب پراپیگنڈے؟ یہ اگر ڈیل ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی اور وہ پھر آرڈر جاری کرے گی متعلقہ حکومت کو کہ ہماری ڈیل ہوگی یا آپ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف جو عام شہری ہیں وہ تنگ ہوں گے اس میں، اور ہونا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس بار جو فائنل کال کی بات کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں کوئی بھی جو چیز ہے وہ فائنل نہیں ہوتی۔ سیاست گفت و شنید کا نام ہے، بات چیت کا نام ہے۔ تو جب فائنل والی بات کی تو اسی وقت مجھے تو میرے ذرائع نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ میاں والی کی صورتحال بھی بتائیں اور پنڈی کی بھی بتائیں کہ 24 کو کتنے قافلے آ رہے ہیں، کیا تیاری ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو لسٹیں بنانے والی بات ملتان کے والے سے، وہ پورے پاکستان میں لسٹیں موجود ہیں آلریڈی پولیس کے پاس۔ پولیس نے کریک ڈاؤن بھی شروع کر رکھا ہے، لیکن اسلام آباد کے جو جھالے ہیں وہ، اور خواتین بینک خصوصی طور پہ ان کی میٹنگز جاری ہیں جو ذرائع میں بتا رہے ہیں۔ جہاں تک میاں والی کی بات ہے، میاں والی کے لوگ خان کے لور ہیں، وہ پیدل بھی آ جائیں گے، ان کے لیے ایشو نہیں ہے۔ وہ رات کو چلیں، صبح چلیں۔ اب سی پیک کے ساتھ ایک ایسا شارٹ رستہ ہے کہ 2 گھنٹے میں آپ آتے ہیں۔ تو میاں والی کے لوگ بہت سارے پہنچ چکے ہیں، اور اب کوئی ایسا سینیریو نہیں ہے کہ لوگ اپنے اپنے شہروں سے قافلے کی صورت میں ہیں۔ تو میاں والی سے بھی لوگ آئیں گے، راول پنڈی سے بھی آئیں گے، اور اسلام آباد سے بھی آئیں گے لوگ، بہرحال ضرور آئیں گے۔ جی بٹ صاحب، آپ بھی گجرانوالہ کے بھی صورتحال بتائیں اور یہ بتائیں کہ ڈیل اور گرفتاریاں یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بٹ صاحب، بالکل اگر آپ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں تو ڈیل اور ڈھیل کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ ڈیل بھی ہوتی رہی اور ڈھیل بھی ہوتی رہی، دونوں صورتیں جو ہے نا وہ ساتھ سے چلتی رہی۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ ناممکن بات ہے، یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ آپ نے آج سے 20-25 روز پہلے یہ بات سٹارٹ کی تھی کہ ڈیل شروع ہو گئی ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور جس کو بعد میں لے کر سارا بیانیے کو لے کر پھر لوگ آگے بڑھے اور نیشنل چینلز بھی اس پر ڈسکشن شروع ہوئی۔ تو ڈیل بھی ہوگی اور ڈیل بھی ہوگی، یہ بات ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عموماً بازی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جب بھی ڈیل ہوتی رہی ہے نا تو وہ اس سے ڈینائی کرتی رہی ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، جب کلثوم نواز شریف صاحبہ ملک سے باہر جا رہی تھیں تو وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم ڈیل کر کے نہیں جا رہے ہیں، ہمیں جلا وطن کیا جا رہا ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ 10 سال کے لیے باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے باہر گئی۔
पॉलिटिकल क़यादत अपने वर्कर्स को एतमाद में रखने के लिए और उन पर अपना ट्रस्ट बरकरार रखने के लिए ये कहती रहती है कि ना डील हो रही है और ना हमें कोई डील हो रही है। अब आज 24 की तैयारियां क्या है? 24 की तैयारियों के हवाले से ये है कि दोनों तरफ से तैयारियां जो है वो भरपूर तरीके से की जा रही हैं। जो इंतज़ामिया है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये PTI है वो भी भरपूर तैयारी कर रही है। और गुजरांवाला में तो क्रैकडाउन बहुत सख्त जो है वो जारी है। MNAs के घरों पर और MPs के घरों पर भी छापे मारे गए हैं और वहाँ पर वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। और जैसा आपने पहले कहा कि जी वो जो पुराने केसेस या नामालूम अफराद के साथ डाल दिए जाते हैं, तो वो सारा सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ इस्लामाबाद में एक बड़ा इत्मीनान ना हो सके और PTI पूरा कोशिश करेगी कि हमने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया है या जिस तरह की आवाज़ किया है कि हमारी फ़ाइनल कॉल है और हम कफन बंद कराएंगे, वो भी पूरा जोर लगाएंगे। और गुमसान का एक मैदान जो है ना वो यहाँ पर ज़रूर जो है वो होगा। और लेकिन इंतज़ामिया भी भरपूर तैयारी के साथ में। हाँ जी दोस्तों, हमारे अगले गेस्ट हैं फैसल हकीम साहब, जो ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं हमें हमेशा। इनसे पूछते हैं कि जी बताएं लेटेस्ट सूरत हाल क्या है। देखिए, मैं आपकी डील और डील से बात शुरू करूंगा। सियासत जो है वो एक ऐसा खेल है जिसमें जो नज़र आ रहा होता है अमूमी तौर पर वो होता नहीं है। पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, स्क्रीन पर कुछ होता है और पसे पर्दा कुछ होता है, और ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त भी चल रही है। अगर ये गुज़िश्ता रात है, इससे पिछली रात को देखें तो PTI की जो है वो मुज़ाकरात के लिए गई थी और उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को जो है वो सालसी की पेशकश की। अच्छा, ये बाज़ाब्ता काम है, यहाँ तक पहुँच चुका है। मुलाकात हुई थी और उसमें ये कहा जा रहा है कि 2 वफाकी वज़रा भी मौजूद थे और उसमें जो उन्होंने शराइत रखी थी उसमें ये कहा गया था कि बानी PTI की रिहाई और इलेक्शन रिवर्स और मैंडेट और ये सारी चीज़ें जिसको हुकूमत ने रद्द कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी जो है वो बनाई जाए। तो उस पर जो वफाकी वज़रा थे उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि पहले जो PTI की लीडरशिप है आप उससे इख्तियारात लेकर आएँ, फिर पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ पर गौर किया जा सकता है। और अब की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, और ये डेवलपमेंट सीधे मैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जो है उनको कोट करके बता रहा हूँ कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि PTI की मर्ज़ी से जो वज़ीर आला KP के है अली अमीन गंडापुर, वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है और अभी 2 दिन रहते हैं और 2 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। ये फिर गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? एक तरफ बेल है, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां हैं। देखिए, ये तो दोनों तरफ से अपने अपने आप को सेफ रखने की कोशिश भी है, और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो कुछ नजर आ रहा होता है अमूमी तौर पर होता नहीं। पिंडी में 24 की तैयारियां क्या है? देखिए, अभी तक पंजाब की अगर मजमूई सूरत हाल देखें तो पंजाब में पिंडी नहीं, आप अटक, जेलम, चकवाल और आगे पंजाब तक चले जाएं तो आपको वो एक्टिविटी नज़र नहीं आती जो पहले PTI की होती थी। आपको PTI उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आती। और जो आखिरी इजलास हुआ था बुशरा बीबी ने जिसकी सदारत की थी, उसमें जिस तरह के अहकामात आए थे उससे लीडरशिप काफ़ी जो है वो नाराज़ भी है कि इतने ज्यादा अखराजात आए, नाराज भी है और खतरे में भी जा रहा है, टिकट ही नहीं मिलेगा भाई। जाहिर सी बात है, और जाहिर सी बात है। और जो वज़ीर आला KP के जो है वो एक एम लेकर आए थे और एक ऐलान किया था कि वो एपेक्स कमेटी में जो है वो ये सारी चीज़ें सामने रखेंगे। आज ख्वाजा आसिफ साहब से वो भी सवाल किया गया आपसे कुछ देर कबल, तो उन्होंने कहा था कि जब इस्टेब्लिशमेंट बैठी हो तो अली अमीन गुंडापुर क्या बोलेंगे। नहीं, तो गुंडापुर हो, वज़ीर आला पंजाब हो, देखिए एपेक्स कमेटी का एक मैंडेट है मुल्क की सरहदों के हवाले से, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और ख़ास तौर पर टेररिज्म के हवाले से। तो ज़ाहिर है इस तरह के इशूज़ मीटिंग के एजेंडे में नहीं थे। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये एक बात है कि PTI जो है वो हर तरह कोशिश कर रही है कि किसी तरह कहीं से उन्हें रिलीफ मिले, लेकिन वज़ीर दिफा ने ये भी कहा है कि रिलीफ कहीं से नहीं मिलने वाला। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया है। अब आज हमारे साथ मौजूद हैं जी कश्मीर की आवाज़ ख्वाजा काशिम मीर साहब। इनसे पूछते हैं कि 24 के हवाले से कश्मीर से कितने काफिले चल रहे हैं और ये डील की बातें क्या है? देखिए बट साहब, जो कश्मीर से जो काफिलों की बात है, तो कश्मीर का ये चूँकि जो इस्लामाबाद है ये तकरीबन तमाम शहरों का दूसरा शहर इस पिंड इस्लामाबाद है। ऑलरेडी यहाँ पे 5-6 लाख की जो आबादी है, तो कश्मीर से लोग यहाँ ज़्यादा आबाद भी हैं। क्योंकि लास्ट जब वहाँ पे इलेक्शन हुए तो उस वक्त PTI को बड़ा भारी मैंडेट मिला था और PTI ने गवर्नमेंट बनाई थी। और अभी भी जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो वहाँ पे PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक की गवर्नमेंट है, क्योंकि वो इमरान खान की उन पॉलिसियों को या PTI की उन पॉलिसियों को ऑन नहीं करती। तो जैसे ही ये अनाउंस हुआ 24 नवंबर का जो प्रोटेस्ट था, उसके बाद जो वहाँ के प्रेसिडेंट ने सरदार क़य्यूम नियाज़ी, तो उन्होंने तीनों डिवीजन्स के दौरे भी किए। मीरपुर के अंदर कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई, उनकी लीडरशिप की अमीर को थी और बाकी लोग गिरफ्तार भी हुए।
اسی طرح سے جو وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہے خواجہ فاروق، تو وہ بھی ایکٹیو ہیں وہاں سے بھی اور پنڈی سے بھی، کہ لوگوں کو زیادہ تعداد میں لانے کے لیے موبلائزیشن جاری ہے۔ موبلائزیشن جاری ہے۔ چونکہ لاسٹ ٹائم بھی یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو پروٹیسٹ کی جب کال ہوئی تو ایک سائڈ سے جو کوالا کی جو حدود ہے جو لگتی ہے KPP کے ساتھ وہ بند کر دی گئی تھی، دوسری طرف جو ارجا ہے وہ والی سائڈ بھی بند کر دی گئی، ٹائن ڈیلکو بھی بند کر دیا گیا، تو ایکسس جو تھی وہ اس دن اور اس سے ایک دن پہلے بند کر دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو کشمیر سے جو آنے والے جو PTI کے لوگ تھے ان کی ایک بڑی تعداد تب بھی موجود تھی، اور اب بھی یہ لگ رہا ہے اب بھی موجود ہو کہ گیا۔ یہاں اب کے لوگ یہ ڈیل والا جو معاملہ ہے اور ساتھ پرچے اور گرفتار میں، یہ اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں بٹ صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ PTI نے عام الیکشن کے اندر ایک بڑا بھاری مینڈیٹ لیا تھا اور ان سے مینڈیٹ لیا گیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی کو پھر سائڈ لائن کر دیا گیا۔ میرے نزدیک تو یہ جمہوریت کے لیے کوئی بہت اچھا شگون نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک پارٹی جسے اتنا بڑا ووٹ لیا ہو اور اس کی آپ پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہو سکتی۔ نہیں، اب میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے یا ڈیل ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ڈیل، الیکشن تو گزرے، وہ پلوں کے نیچے بڑا پانی گزر چکا ہے 8 فروری کے بعد، آپ اب بھی چوتے ہیں۔ دیکھیں ڈیل کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے، وہ آج ہو، 2 ماہ بعد ہو، 4 ماہ بعد ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور حکومت کے اوپر ایک بڑا پریشر موجود ہے، اور کئی مہینے گزر چکے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ نے بڑا بریک لیا، اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ہے ڈیل کا۔ اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر تو بھی ہے اور بات ادھر بھی جو ہو رہی ہے۔ کہتے تھے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اس پہ پریشر ہے کہ نہیں وہ ڈیل کرے گا؟ دیکھیں کپتان کے اوپر جب سے اس کی اپنی فیملی جب سے اریسٹ ہوئی اس کے اوپر زیادہ پریشر آیا۔ نہیں، اب بھی کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے یا ڈیل کرے گا؟ نہیں، کپتان تو ڈیل کرے گا۔ کپتان کا پہلے بھی وہ ڈیل کے اوپر بھروسہ کرتے تھے خان صاحب، تو اب بھی وہ ڈیل کے بغیر تو کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ بہت شکریہ خواجہ کاشم میر صاحب۔ دوستوں، آپ نے رحیم یار خان، پنجاب کے آخری ضلع سے لے کر اسلام آباد تک جو سکہ بند جرنلسٹ ہیں ان کی بات سنی، آزاد کشمیر کے جرنلسٹوں کی بات سنی کہ وہاں 24 کی تیاریاں کیا ہیں، اور آپ بھی اس قسم کی جگہ پر پہنچ چکے ہوں گے۔ اب ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ڈیل جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیل بھی آپ کہتے ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جس دن یہ ڈیل سے معاملہ ڈیل تک فائنل ہو گیا اس دن ہماری چھٹی ہے۔ اس لیے وفاقی حکومت جو ڈیل قریب پہنچے گی زیادہ سختی کرے گی، تاکہ عمران خان اور PTI کی لیڈرشپ دوبارہ انہی اپنی پرانی سٹیٹمنٹوں پر چلے جائیں کہ جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دیتی تھی، کہ وہ سمجھیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ وفاقی حکومت جو ہمیں دبا رہی ہے، کہ ادروائز وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کی جرت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ بات کر رہی ہے اور یہ پرچے پہ پرچہ دے رہے ہیں، یہ ہر شہر میں کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حکومت کی تو یہ کوشش ہے کہ یہ ڈیل جو ہے وہ ڈیل تک جو ہے وہ بیل منڈے نہ چڑھے، تاکہ ان کی موجیں لگی رہیں، کیونکہ پہلے جب میاں نواز شریف صاحب کی ڈیل شروع ہوئی تھی تو